शफीक साहब ने बच्चों के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ी तो भाइयों ने बहन की शादी एक फेरी लगाने वाले से कर दी जो बहुत गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन गुर्बत से मजबूर होकर बहन हिस्सा मांगने आई तो भाई बोले, हम तुम्हारे शोहर को कारोबार बनाकर दे देते हैं, तुम जायदाद हमारे नाम कर दो। भोली बहन ने ऐसा ही किया तो भाइयों ने उसे फ्रूट की रेहड़ी लगवा दी और करोड़ों की जायदाद हड़प कर गए। सकीना आंखों में आंसू लिए कभी वापस न आई। कुछ दिन बाद भाई जायदाद फ़रोख्त करने लगे तो कागजात देखकर उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो जायदाद सकीना आलीशान बंगले के आगे खड़ी बेबसी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। अपनी उंगलियां बार बार चटखा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अंदर जाए या वहीं से पलट आए, मगर उसकी गुर्बत उसकी गैरत को मात देने लगी और बिला आखिर उसने डोरबेल पर हाथ रख दिया। सख्त तपती धूप में वो बार बार माथे पर आया पसीना साफ कर रही थी। आज उसे अपने भाइयों के सामने हाथ फैलाने जाना था, अपने शोहर के लिए। अपनी अना और खुददारी को एक साइड पर रखकर तीसरी बार दरवाज़ा बजाने पर दरवाज़ा एक मुलाजिम ने खोला था। वो सरता पैर सकीना को देखने लगा, फिर कहने लगा, माफ़ करो बीबी। वो काफ़ी झंझलाया हुआ लगता था, जैसे अभी सोकर उठा था, और दरवाज़ा बंद कर दिया। और सकीना तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई, क्योंकि वो मुलाजिम उसे कोई फ़कीर नहीं समझ बैठा था। सकीना ने अपनी खजालत पर काबू पाया और फिर से दरवाज़ा बजाने लगी। तीसरी चौथी बार दरवाज़ा बजाने पर वो मुलाजिम फिर से बेजारी शक्ल बाहर निकाल कर सकीना को देखने लगा और अपनी जेब से मुड़ा तुड़ा 10 रुपये का नोट निकाल दिया और सकीना को थमा दिया। इससे पहले सकीना उसे पकड़ती और वो मुलाजिम दरवाज़ा बंद कर देता। सकीना ने अपनी चादर अपने चेहरे से हटाई और वो बूढ़ा मुलाजिम चंद लम्हे के लिए बिल्कुल साकत हो गया। उसकी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। कहने लगा, सकीना बीबी, आप यहाँ? वो मुलाजिम इस कदर हैरान परेशान था कि उसकी ज़ुबान अटकने लगी और फिर एकदम से वो सकीना के सामने अदब से झुक गया। अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए कहने लगा, माफ़ कर दो बीबी साहिबा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। इस पर सकीना कहने लगी कि रामू काका, कोई बात नहीं, मेरा हुलिया ही ऐसा है कि मैं फ़कीर से कम नहीं लगती। आपका इसमें क्या कसूर भला? रामू काका सकीना के घर का बहुत पुराना मुलाजिम था जब सकीना के वालिद हयात थे, और सकीना उस घर में हर जगह चहचहाती फिरती थी। बहुत लाडों से पाला था शफीक साहब ने सकीना को, और रामू काका भी अक्सर ही सकीना के साथ खेलते थे। जब उसकी 2 चुटियाँ होती थी, वो उन चुटियों को पकड़कर खींचते तो सकीना बाबा से रामू काका की शिकायत लगाने भागी जाती। शफीक साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और सकीना उनकी लाडली बेटी थी, जो 3 भाइयों की पैदाइश के बाद पैदा हुई थी और सबसे छोटी थी। मगर सकीना की पैदाइश के बाद ही उसकी वालदा ज़िंदा न रह सकी और शफीक साहब ने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला। छोटी होती थी तो भाई भी लाड और प्यार जताते थे, क्योंकि तब दिलों में मुनाफकत नहीं थी और ना ही शराकतदारी। तब दिल शफाफ थे, बिल्कुल आईने की तरह। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और सकीना बड़ी होती गई, शफीक साहब का बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा फैलता गया और वो 3 फैक्ट्रियों के मालिक थे जिनकी आमदनी करोड़ों में थी। सकीना के भाई जब बड़े हुए और बाशऊर हुए तो उन्हें पैसों की चमक के आगे मोहब्बत मांद पड़ती दिखाई देने लगी, क्योंकि इंसान के पास जितने भी ज़्यादा पैसे आ जाते हैं वो मज़ीद लालच में आ जाता है कि मेरे पास इससे भी डबल हो जाएं। शफीक साहब के तीनों बेटे ही पैसों के पुजारी थे। हालांकि शफीक साहब खुद ऐसे नहीं थे, उनमें गुरूर और तकब्बुर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि वो गरीबों में भी अपनी दौलत बांटते थे। और बेटों को ये बात बुरी लगती थी कि उनकी मेहनत की कमाई उनका बाप गरीबों में बेदरेग लुटा रहा है। उनका बस चलता तो एक एक पाई जोड़ कर रखते। भाइयों की निस्बत सकीना बहुत भोली भाली सी थी। उसे दुनियावी पैसों से इतनी ज़्यादा गर्ज नहीं थी। वो बहुत सीधी बच्ची थी, बिल्कुल भली मानस, अल्लाह मियाँ की गाय। और शफीक साहब को सकीना सबसे ज़्यादा प्यारी लगती थी और बेटे
اس بات سے جلتے تھے، مگر شفیق صاحب کو پتہ تھا کہ سکینہ کا دل کتنا شفاف ہے، بالکل آئینے کی طرح۔ اس کے دل میں منافقت نہیں تھی، نہ ہی کسی کے متعلق کوئی بغض تھا۔ اس لیے شفیق صاحب کی ساری توجہ سکینہ کی طرف ہوتی تھی۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی فرمائش بھی پوری کرنے کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ کر بھاگے چلے آتے، اور سکینہ کے لیے تو اپنے بابا سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بھی عزیز نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ایسا گھنا سایہ تھا جس کی چھاؤں میں وہ تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتی تھی، مگر زندگی بہت ہی زیادہ ناقابل بھروسہ چیز ہے۔ یہ انسان کو چھاؤں سے تپتے صحرا میں پٹکتے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتی۔ سکینہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ اس کا خوشیوں بھرا آنگن ایک دم سے سونا ہونے والا تھا۔ اس کی زندگی میں بہار کی بجائے خزاں ہمیشہ کے لیے پنجے گاڑنے والی تھی، کیونکہ شفیق صاحب کو جگر کا کینسر لاحق ہو گیا تھا، جو کہ آخری سٹیج پر تھا۔ شفیق صاحب کو ہر وقت سکینہ کی ہی فکر ستائی رہتی تھی کہ نہ جانے اس بچی کا کیا بنے گا، اس کے بھائی تو اسے نوچ کھائیں گے، کیونکہ شفیق صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ سکینہ کے بھائی صرف اور صرف پیسے کے پجاری ہیں، ان کے نزدیک ان کی بہن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہر وقت پریشانی میں رہتے تھے۔ انہیں اپنی بیماری سے زیادہ سکینہ کے مستقبل کی فکر تھی۔ وہ دن رات اس کے غم میں گھلتے رہتے تھے۔ سکینہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ شفیق صاحب کو جگر کا کینسر ہو گیا ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج پر ہے، اور ان کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ کینسر اب پورے جسم میں پھیل چکا تھا اور بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ شفیق صاحب کے پاس بہت تھوڑے دن رہ گئے تھے، اور جب وہ ظاہری طور پر بھی بہت نڈھال اور بیمار رہنے لگے تو سکینہ کو کھٹک گئی، کہنے لگی کہ بابا جان، آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے ہیں۔ اور بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، کہتے کہ میری بچی، میرا وقت آن پہنچا ہے، نہ جانے میرے بعد تیرا کیا ہوگا، تو ابھی بہت ہی بھولی ہے، تجھے تو دنیا داری کی کچھ خبر بھی نہیں ہے، کوئی بھی تیرا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مجھے ہر وقت تیری فکر ستائے رکھتی ہے۔ اور وہ بالکل ہکا بکا اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اس سے بچھڑ جائے گا، کیونکہ ماں کا سایہ تو بچپن میں ہی اس سے جدا ہو گیا، اب باپ کا سائبان بھی چھننے والا تھا۔ وہ دن رات اپنے بابا کے سرہانے لگ کر روتی رہتی، مگر کسی کے آنسو اپنے پیاروں کو واپس نہیں لا سکتے۔ انہیں ایک دن جانا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں بالکل اکیلا چھوڑ کر وہ دنیا قیامت بن کر شروع ہوا تھا، اور اس کی زندگی بکھر کر رہ گئی تھی، کیونکہ شفیق صاحب جس دن مر گئے تھے، سکینہ کے سارے خواب اور ساری خوشیاں بھی ان کے ساتھ قبر میں دفن ہو چکی تھی، اور وہ منو مٹی تلے سو چکی تھی۔ سکینہ ابھی اپنے باپ کے غم سے ہی نہیں نکلی تھی کہ اس کے بھائی اس کے سر پر سوار ہو گئے اور کہا کہ تمہاری شادی کرنی ہے، اور سکینہ ان کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ان کے سر پر سینگ آ گئے ہوں۔ کہنے لگی، کیا مطلب ہے بھائی، بابا کو مرے ہوئے ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، آپ کو میری فکر کیوں ستا رہی ہے؟ کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ مگر ان کے بھائی جذبات سے عاری لہجے میں بولے کہ جلد سے جلد بہنوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ بابا جان کی بھی یہی نصیحت تھی کہ سکینہ کی شادی جلدی کر دینا، کیونکہ بچیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، ماں باپ کا گھر تو ان کے لیے پرایا ہوتا ہے، ایک مہمان خانہ ہوتا ہے، آخر کب تک اس مہمان خانے میں ٹھہرا جا سکتا ہے؟ ایک دن تو رخصت سفر باندھنا پڑتا ہے۔ سکینہ اپنے بھائیوں کی بات سن کر زاروں کی طرح رونے لگی، کہنے لگی کہ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، آپ پر کبھی بوجھ نہیں بن کر رہوں گی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر میں رہنے دیجیے، مجھے میرے بابا کے گھر میں رہنا ہے، ان کی یادیں ہیں اس گھر میں ہر وقت ان کی یادوں میں کھونا چاہتی ہوں، انہیں محسوس کرنا چاہتی ہوں، ان کے کمرے میں رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، خدا کے لیے اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا ظلم مت کیجیے۔ مگر بھائی فیصلہ کر چکے تھے، وہ تو بس اپنی رائے مسلط کرنے آئے تھے، نہ کہ سکینہ کی رائے مانگنے۔ اس کی آہ و بکا اور جذباتی بلیک میلنگ سننے سکینہ روتی دھوتی رہی، اور اس کی رخصتی کا دن آ گیا۔ وہ اپنے بابا کے کمرے میں ان کی تصویر سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی، جس کا غم آنکھوں کے رستے آج بہہ جانے کو تیار تھا، کیونکہ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا
اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے نہ کسی نے پوچھنے کی زحمت کی تھی۔ اسے تو اپنے بابا کے ساتھ رہنا تھا، نہ جانے یہ بھائی اس کی جان کے دشمن کیوں بن گئے تھے، اس کے اور شفیق صاحب کے درمیان جدائی کیوں پیدا کر رہے تھے۔ ملازم جنہوں نے سکینہ کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، خاص طور پر رامو کاکا، سکینہ کی ایسی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے، مگر وہ بے بس تھے۔ وہ ایک ملازم تھے، ان کی اوقات ہی کیا تھی کہ وہ اس کے ظالم اور جابر بھائیوں کو روک سکتے، کیونکہ اس کے بھائیوں نے تو اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس کا رشتہ ایک پھل فروش اور غریب خاندان کے لڑکے سے طے کر دیا تھا، اور آج اس کی رخصتی کا دن تھا۔ وہ لڑکا جس کا نام افضل تھا بالکل حواس باختہ سا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنی قسمت پر کہ وہ جھونپڑی سے نکل کر بنگلے میں اپنی بارات لے کر آئے گا۔ وہ خوشی سے زیادہ حیرانگی کا شکار تھا۔ اسے شک تھا کہ شاید سکینہ کوئی اپاہج لڑکی ہوگی یا بہنگی ہوگی، اس لیے اس کے بھائی اس کی شادی غریب خاندان کے لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ امیر خاندان میں اس کی شادی نہیں ہوگی۔ مگر جب اس نے دلہن کے روپ میں سکینہ کو دیکھا تو اسے اپنا آپ اور بھی زیادہ نیچے لگنے لگا۔ وہ تو کسی حور سے کم نہیں تھی، اسے تو اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک آتا کم تھا۔ سکینہ رامو کاکا کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، کیونکہ اس گھر میں صرف وہی اس کا ہمدرد تھا، اس کے بابا کی جگہ تھا، مگر اس نوکر کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ سکینہ کی قسمت کو بدل سکتا، اس لیے وہ اس کے ساتھ زاروں کی طرح رو رہا تھا اور اسے رخصت کر رہا تھا۔ اور آج اتنے سالوں بعد وہ سکینہ کو اپنے سامنے دیکھ کر جیسے بالکل ہی ڈر سا گیا تھا۔ اس کی حالت بالکل کسی فقیر کی جیسی تھی جو سائل بن کر ان کے در پر آئی تھی۔ کیسے ظالم بھائی تھے جو خود تو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی کروڑوں کی جائیداد پر عیش کر رہے تھے، اور سکینہ کا حصہ بھی انہوں نے نہیں دیا تھا، خود ہی ہڑپ کر لیا تھا۔ رامو کاکا آنکھوں میں ڈھیر سارا غم لیے سکینہ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے جلدی سے اپنے کوارٹر میں لے گئے، ٹھنڈا پانی پلایا۔ سکینہ کا پسینے سے برا حال ہو چکا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بالکل جھلس گیا تھا، کیونکہ بنگلے سے جھونپڑی تک کے سفر نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ اس کا چہرہ جو جوان اور تر و تازہ ہوا کرتا تھا، اس پر غربت کی زنگ آلود تہ جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا حسن ماند پڑ چکا تھا۔ کاکا دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر کہا کہ سکینہ بیٹا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، تم تو ایسی رخصت ہوئی اس گھر سے کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ سکینہ نے ایک سرد آہ بھری اور رامو کاکا سے کہنے لگی کہ اب اس گھر کا مالک ہی نہیں رہا تو یہ گھر بھی میرا نہیں رہا، کیونکہ ایک وہی تو تھا جو میرا اپنا تھا۔ سکینہ کی آنکھوں میں بیتے دنوں اور ماضی کا دکھ تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنے بھائیوں سے ملنا ہے، کیونکہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ میرا شوہر جو کہ ایک پھل فروش ہے، اس کا کاروبار بند پڑ گیا ہے اور ہم بالکل فاقوں پر آ گئے ہیں۔ مجھے اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ مانگنا ہے، کیونکہ بابا نے کچھ تو میرے لیے چھوڑا ہوگا۔ شاید وہ حصہ میرا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو اور ہم میاں بیوی اپنی گزر بسر کر سکیں۔ رامو کاکا حیرت سے سکینہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ سکینہ تھی جو شفیق صاحب کے دل کا ٹکڑا تھی۔ بھلا انہوں نے سکینہ کے لیے کیوں نہ کچھ چھوڑا ہوگا۔ وہ سکینہ کو اس کے بھائیوں کے پاس لے گئے، جو بڑے ٹھاٹھ اور عیش سے سکینہ کے حصے کی دولت پر قبضہ جما کے بیٹھے تھے، اور ان کا پیٹ پھر بھی نہیں بھر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے سامنے سکینہ کو کھڑے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے حیرت میں گم ہو گئے۔ ہمیں تو لگتا تھا کہ سکینہ مر کھپ گئی ہوگی بھوک سے بلک بلک کر، کیونکہ ان کا یہی منصوبہ تھا، ایک ٹٹ پونجی سے سکینہ کی شادی کر دینا تاکہ وہ بہت جلدی اپنے غربت میں مر جائے اور جائیداد میں وہ کروڑوں کا حصہ مانگنے نہ آ جائے جو شفیق صاحب نے سکینہ کے لیے مختص کیا تھا، کیونکہ بھائیوں کو اس بات کا بڑا غم تھا کہ شفیق صاحب نے بیٹوں سے زیادہ بیٹی کا حصہ جائیداد میں رکھا ہے۔ 3 فیکٹریوں میں سے ایک فیکٹری کی مالک تھی وہ، اور اس کے علاوہ کروڑوں روپے سکینہ کے اکاؤنٹ میں تھے، جو کہ سکینہ کو بھی نہیں پتا تھا۔ وہ تو بیچاری بھولی بالی بھلی مانسی تھی، اپنا حصہ مانگنے ہوئے بھی بے پناہ شرم اور جھجک محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا شوہر اور میں بالکل فاقوں پر آ گئے ہیں، اگر بابا نے میرے لیے کچھ حصہ چھوڑا ہے تو پلیز مجھے وہ دے دیں، تاکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنا گزر بسر آرام سے کر سکوں۔ بھائیوں نے یہ بات سنی تو سکینہ کو دلاسا دیا، کہا کہ ہم تمہارے شوہر کی مالی امداد کریں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار چلا سکے، اور تم لوگ
आराम सुकून से ज़िंदगी बसर कर सको। तुम हमारी बहन हो, आगे को तुम्हारा हक बनता है। भाइयों ने स्कीना को काफ़ी ज़्यादा पुचकारा था। वो बेचारी खुश हो गई, मगर उसे क्या मालूम था कि उसके साथ कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है, क्योंकि उन भाइयों ने स्कीना के शोहर को फलों की रेहड़ी की बजाय एक दुकान खोल कर दे दी, जिसमें वो अपने फल वगैरह सजा कर बेच सके और दोनों मियाँ बीवी को रूखी सूखी रोटी खानी नसीब हो सके और दोबारा से स्कीना कभी अपने भाइयों के दर पर ना आ सके। उन्होंने स्कीना की करोड़ों की जायदाद खुद ही हड़प कर ली और उसे करोड़ों की तादाद में से सिर्फ एक दुकान इसके शोहर को खोल के दे दी। स्कीना बेचारी इसी में खुश हो गई कि उसका शोहर पहले जो फलों की रेहड़ी लगाता था, अब एक दुकान का मालिक बन चुका है। अब तो वो आराम से गुजर बसर कर सकेंगे। वो बेचारी इस बात से बेखबर थी कि उसके बाबा, जो उसके दिलो जान से अजीज़ बाबा थे, जिन्होंने कभी भी स्कीना को आँच तक ना आने दी थी, क्या वो स्कीना को ऐसे ही छोड़ देते और सारी की सारी जायदाद उसके भाइयों को दे देते। स्कीना के दिल में दुख तो था, मगर उसने जाहिर नहीं किया। उसके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि वो उसका शोहर रात को भूखे ना सोएं और खाना खाकर सोएं, चाहे रूखी सूखी ही सही। वो वापस पलटकर अपने भाइयों के पास कभी नहीं आई थी, क्योंकि वो बार बार अपने लिए अपना हक नहीं मांग सकती थी। उसे शर्म आती थी और उसकी खुददारी और उसके नफ्स आड़े आ जाती थी। जिन भाइयों को खुद एहसास नहीं था कि अपनी बहन का हिस्सा उसे दे देते, उनको एहसास दिलाने का क्या फ़ायदा। वक्त यूं ही गुजरता गया और स्कीना के भाई खुदा की पकड़ में आ गए, क्योंकि किसी का हक खाने वाले को अल्लाह ताला इस दुनिया में भी सज़ा देता है और आखिरत में भी बेपनाह अजाब से नवाजता है। एक दिन उनकी दोनों फैक्ट्रियों में ऐसी आग लगी थी, हर चीज़ जलकर राख हो गई। ये तीनों फैक्ट्रियाँ ही तो थी जिनसे वो करोड़ों कमा रहे थे। तीसरी फैक्ट्री, जो कि स्कीना के नाम थी, वो सही सलामत बच गई थी। ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा मौजज़ा था और एक नसीहत उन मादर परस्त भाइयों के लिए था, मगर वो फिर भी नहीं समझे थे। उन्होंने स्कीना के नाम की फैक्ट्री, उसके नाम के शेयर्स बेचने की कोशिश की और जब वकील से उनकी बात हुई, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वकील साहब, जो कि शफीक साहब के दोस्त भी थे और उनके बहुत ही भरोसे वाले वकील थे, शफीक साहब ने मरने से पहले उनको एक वसीयत की थी कि जिसके मुताबिक स्कीना शेयर्स और फैक्ट्री उसके भाइयों को बेचने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, और अगर किसी ने भी उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो उसे जेल की सज़ा होगी, और जितना अरसा भी वो स्कीना के अलावा किसी और की कब्ज़ा में रही, इस सब का प्रॉफिट स्कीना को दे दिया जाए और फैक्ट्री भी दे दी जाए। स्कीना के भाई ये वसीयत सुन रहे थे और उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थी, क्योंकि उन्होंने तो आज तक किसी भी वसीयत को सुनने की कोशिश ही नहीं की थी। उनके वालिद साहब क्या कर गए थे, उन्होंने तो बस अपनी मनमानी की थी और अपनी सरकशी में इस हद तक आगे बढ़ गए थे, खुदा की पकड़ में आ गए थे और फिर भी नहीं सुधरे थे और स्कीना के हिस्से की जायदाद बेचने की कोशिश कर रहे थे। मगर वकील की बात सुनकर वो एकदम से सख्ते में आ गए, क्योंकि स्कीना की जायदाद ही अब बाकी रह गई थी, वरना दोनों फैक्ट्रियों को तो गवा ही चुके थे। अगर वो भी स्कीना के हवाले कर देते तो खुद सड़क पर आ जाते, और जैसा कि वकील साहब कह रहे थे कि जितना अरसा भी उस फैक्ट्री पर कब्ज़ा हुआ है और उसका प्रॉफिट मिला है, वो भी सारे का सारा स्कीना को, यानी कि फैक्ट्री की मालकन को दे दिया जाए, क्योंकि ये प्रॉफिट ना देने की सूरत में मुजरमों को ऐन केस में सज़ा दी जाएगी। तीनों भाई सर पकड़कर बैठ चुके थे, क्योंकि उन्हें अपना मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक लग रहा था। उन्होंने आज तक जितनी भी अय्याशियाँ की थी वो सब अब ख़त्म हो गई थी। वो सड़क पर आ गए थे और जेल जाने वाले थे, क्योंकि उनके पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो प्रॉफिट स्कीना के हवाले कर देते, जो करोड़ों में था। उधर स्कीना अपनी झोंपड़ी में अपने शोहर के साथ रूखी सूखी खाकर सुकून की नींद सो रही थी, और इधर उसके भाई बंगले में रहते हुए भी सुकून से महरूम थे, क्योंकि उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। किसी यतीम का हक इतने साल खाने के बाद सुकून की नींद भला कैसे आ सकती थी। उन्हें खुद से ज़्यादा फ़िक्र तो अपने बच्चों की थी, जो उनके साथ ही सड़क पर आ जाते, क्योंकि अब वो छोटे छोटे बच्चों के बाप थे। वो उन बच्चों से छत नहीं छीनना चाहते थे, इसलिए अगले ही दिन स्कीना को तलाश करने लगे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि स्कीना रहती कहाँ है और किस हाल में है।
آج سکینہ کے لالے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے اسے جھونپڑی کے اندر ڈھونڈ لیا۔ یہاں پر 2 منٹ کے لیے کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ سکینہ کو تو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ اپنے سیٹھ بھائیوں کو کہاں پر بٹھائے، اس لیے شرمندہ سی تھی۔ ٹوٹی ہوئی کرسی کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا، مگر وہ سارے بھائی سکینہ کے پیروں میں گر گئے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ سکینہ تو اچانک حیران پریشان سی ہو کر دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سوٹ بوٹ میں ملبوس ہاتھ ایک فقیرنی کے سامنے کیوں ڈھیر ہو چکے ہیں۔ اتنے میں رامو کاکا بھی جھونپڑی میں آ گئے۔ سکینہ نے ان سے پوچھا تو رامو کاکا مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ آج تمہارے بھائیوں کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ان کی سرکشی اب انجام کو پہنچ چکی ہے اور اب تم جھونپڑی میں مزید نہیں رہو گی۔ سکینہ رامو کاکا کی بات سن کر حیران ہوئی، کہنے لگی کیا مطلب؟ رامو کاکا نے سکینہ کو ساری حقیقت بتا دی۔ حقیقت سننے کے بعد سکینہ ہکا بکا رہ گئی۔ اتنی جائیداد میں سے بھائیوں نے اسے کیا حصہ دیا؟ بھائی شرمندہ سے تھے اور سکینہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمیں جیل مت بھیجنا، ہم تمہارا پرافٹ آہستہ آہستہ لوٹا دیں گے۔ مگر سکینہ کا دل بہت بڑا تھا۔ اسے اپنے بھائیوں پر دکھ تو تھا، مگر اس کا دل بہت بڑا تھا، اس کا ظرف بہت بڑا تھا۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں نے آپ سب کو معاف کیا۔ آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں پر ظلم نہیں کر سکتی۔ آپ کی سزا جزا کا فیصلہ سنانے والی میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ چاہے تو فرش سے عرش پر بٹھا دے تو ایک دم سے عرش سے زمین پر پٹخ دے۔ آج سکینہ بالکل آسودہ حالوں میں تھی، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اسی بنگلے میں زندگی گزار رہی تھی، اور اس کے بھائی بھی اسی بنگلے میں رہتے تھے اور سکینہ کے رحم و کرم پر پل رہے تھے، کیونکہ اپنا حصہ تو انہوں نے گنوا دیا تھا اور سکینہ کے حصوں پر اب بھی پل رہے تھے۔ سکینہ نے اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا، مگر اب سب کچھ سکینہ کے اپنے ہاتھ میں تھا، کیونکہ اسے اس کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔